الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين وارث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے محبت کی ضرور تعظیم کے لیے جامعی ممکن مرحبات عزت مال جان کی حفاظت کے لیے جتنے بھی مومن علی خصوص میرے مومن بھائیوں کی والدہ ان کی شفایابی کے لیے جو اولاد ہیں ان کی گودیوں کو آباد کرنے کے لیے جتنے بھی مومن قرضدار ان کے قرض کی ریب سے ادائیگی کے لیے جو اجلیات کو مشتاق کے سعادت سے بیان فرمانے کے لیے اور جو مومن اس دارمانی سے گزر گئے ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے آواز بلند صلوات چوتھی اور آخری نشست ہے اور مسلسل آپ کے سامنے آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ خدا کے نزدیک دین فقط و فقط اسلام. کل اسلام کے مختلف ورژنس کے عنوان کے تحت گفتگو یہاں تک آئی تھی کہ بعض لوگوں نے آ کر اسلام پر یہ ظلم کیا کہ اسلام میں جو دیانت ہے اس دیانت کو سیاست سے اور سیاست کو دیانت سے جدا کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے میں رسول کے جاتے ہی کچھ ہی عرصے میں عالم اسلام پر ایسے ایسے افراد حاکم ہو گئے جنہیں کوئی کسی طور کی اسلامی ریاست کا حاکم نہیں کر سکتا. جن میں سے ایک خود کون ہے جی؟ یزید. ایک صلوات نائب فرمائیں. ایک زحمت فرمائیں کیا ہوگا؟ یہ وہ زحمت ہے کہ جو ہر خطیب آپ کو دیتا اور آپ اور جب تک وہ کہیں نا آپ یہ فرماتے نہیں. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. صلوات پڑھے محمد اگر پڑھا دے تو اسی کو بہتر ہے. اور صلوات نہ فرمائیں جی. اب چونکہ مجلس کے بعد ایک مومن کے جنازے کا بھی ہے سلسلہ، زیادہ آپ کو رحمت بھی نہیں دینی، گفتگو کو اعلانہ بھی نہیں ہے، جتنی تیزی سے ہو سکے آپ تک گزارشات پیش کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ جناب یہ حال ہو گیا اسلام کے حقیقی ورژن سے ہٹ کر کہ جو اب ورژن آیا اس کے اندر یزید جیسا شخص حاکم مملکت اسلامیہ ہو گیا، خلیفۃ المسلمین. اگر اجازت دیں تو میں یہیں رک کے آپ کو ایک چیز کی طرف اشارہ کر دوں کیونکہ مجھے پتا ہے بات موقع نہیں ملے گا اس موضوع پہ کوئی بات کرنے کا. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 امیر یا 12 خلیفہ ہوں. یہ وہ حدیث ہے کہ جو شیعوں نے بھی نقل کی ہے اور یہ اہل
متکلم نبی بخاری مسلم میں موجود ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور اب اگر کوئی صحیح مسلم کی نہ مانے تو وہ صحیح مسلم نہیں. وہ متفق علیہ حدیث ہے، کسی کو شک نہیں. لیکن اب مسئلہ کہاں ہے؟ توجہ، رسول تو یہ فرما گئے کہ میرے بعد 12 ہوں گے، لیکن اب ان 12 کی تعداد مکمل کیسے ہو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ میں نہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کہنے جا رہا ہوں، اور نہ اس لیے کہ کچھ وقت لگے اور تبلیغ آگے بڑھے. بڑے ہی متقن انداز میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ عالم اسلام میں اسلام کے جتنے بھی ورژنز ہیں ان میں واحد ایک مکتب غدیر ایسا ورژن ہے کہ جس کے پاس یہ 12 کے 12 ناموں سمیت معین ہے، ورنہ کہیں یہ معین نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں نہیں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، ان 12 ناموں کو معین کرنے کے لیے اگر یہاں کوئی میرے برادر بیٹھے ہوں گے جن کو تحقیق کا شوق ہو، کتب دینی کا شوق ہو، تو وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متعدد شروح لکھی گئی ہیں، یعنی شرح تفاسیر بخاری اور مسلم. ان میں فتح الباری اور دیگر کتب مشہور کتابیں. جب بھی کوئی اس حدیث پہ پہنچا، کوئی بھی شارح اس حدیث پہ پہنچا، اس قدر زور لگایا گیا کہ کسی طرح 12 کی تعداد مکمل ہو. لیکن اب 12 کی تعداد مکمل کرنے میں زمین و آسمان کے خرابے میں لانے پڑے، لیکن 12 کی تعداد ہی پوری نہیں ہو رہی. اگر کوئی کہے جناب خلفائے راشدین، توجہ دیکھیے، ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہے، لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنے کا تو ہمیں حق ہے نا. ہم کمپیریٹیو اسٹڈیز میں جب بات ہوتی ہے تو اس میں دونوں کی چیزوں کو سامنے رکھ کے اسٹڈی کی جاتی ہے. تو اگر کوئی کہے جی خلیفۃ الراشدین، خلفائے راشدین کی بات ہو رہی ہے، ابھی مسلمانوں میں خود اس میں اختلاف ہے کہ کتنے افراد ہیں جنہیں ہم کہیں گے خلیفہ راشد ہے. آپ تو کہیں گے نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جو اختلاف آپ کو نہیں دکھائی دے رہا کہ 4 خلیفہ راشد جو عام طور پر معروف ہے، یہ آپ کو زبانوں پہ دکھائی دے رہا ہے. کتابوں میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض کہتے ہیں جناب علی نہیں، امام حسن اس میں داخل ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں ہے کیونکہ امام حسن کا بھی 6 مہینے کا اور خلافت کا توجہ فرما رہے ہیں. نہیں، ابھی اس میں ہی مسئلہ ہے کہ خلیفہ راشد ہیں. میں نام لے لیتا ہوں، چلیے. آپ کے پاکستانی کے بڑا معروف نام تھا ڈاکٹر اسرار احمد، متعدد اس کے اوپر آپ کو لیکچر مل جائیں. امام حسن کو خلیفہ راشد مانتے تھے. تو اب ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ خلیفہ راشد کتنے ہیں. اچھا جناب، خلیفہ راشد کے بعد توجہ بھی کر رہے ہیں، خلیفہ راشد کے بعد کیا ہوا؟ اب اگر 4 ہیں یا 5 ہیں، اس کے بعد اب ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. وہ سلسلہ کس کا؟ ایک طرف بنو امیہ کے خلفاء ہیں اور ایک طرف بنو عباس کے. یہ جو بنو امیہ یا بنو عباس کے خلفاء کا سلسلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر پورے 12 کرنے ہیں تو ان میں سے کسے نکالیں اور کسے رکھیں؟ 12 پورے کرنے ہیں نا. اگر 12 پورے کرنے ہیں تو کیسے پورے ہوں گے؟ اور نتیجہ یہ نکلا جناب کہ کچھ افراد نے کہا کہ نہیں جی، جس ترتیب سے آ رہے ہیں اسی ترتیب سے 11 جمع کرو اور 12ویں امام مہدی، اور وہ یہ 12 ہو گئے. کبھی سنتے جائیے. بعض نگر نہیں بھائی، ان میں بعض ایسے ہیں کہ جن کو ہم اس فہرست میں شمار نہیں کر سکتے. عجیب و غریب ان کے معاملات تھے. تو کہا کیا کریں؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ چنتے ہیں ان میں سے جو خلافت اسلامیہ کے لائق تھے انہیں اس میں رکھ لیتے، باقیوں کو خارج کر دیتے. لیکن اب مزیدار بات یہ ہے کہ جن کو رکھا جا رہا ہے اور جن کو خارج کیا جا رہا ہے
ان کے اندر کون سا اصول اپنایا جا رہا ہے، یہ اصول کوئی متفق طور پہ بیان نہیں کر سکا، کوئی بیان نہیں کر سکا. کسے رکھنا ہے، کسے نکالنا. اب آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب بات پیش کروں، حضور جانتے ہوں شاید جوانوں کے لیے عجیب ہے. آپ نے نام سنا ہوگا، میں نام اس کے لے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو گیا، ٹھنڈک رہے. بہت بڑے عالم دین گزرے تقریباً 700-800 سال پہلے، ابن تیمیہ حرانی. ہاں جی، ابن تیمیہ حرانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی. پہلے بتا دیتا ہوں کتاب کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے. علامہ ہندی نے ایک کتاب لکھی تھی، منہاج الکرامہ. کیا کتاب ہے نا؟ منہاج الکرامہ. امامت کے موضوع پر علامہ ہندی کے دور تک اس سے مضبوط کتاب نہیں تھی. منہاج الکرامہ. اس منہاج الکرامہ کے رد اور جواب میں ابن تیمیہ حرانی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا منہاج السنہ. ٹھیک ہے جی، کیا رکھا؟ منہاج السنہ. یہ پوری کی پوری کتاب شیعوں کے رد میں لکھی گئی ہے. پوری کتاب اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہے. اور ہماری، میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی بات کروں، ہم جیسے صاحبان امامہ کی یہ سستی اور کمزوری ہے کہ وہ 4-5 جلدوں کا جواب تو ترجمہ ہو گیا اردو میں، لیکن وہ جو ایک جلد کی منہاج الکرامہ تھی وہ آج تک ترجمہ نہیں ہو سکی، نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم جیسا کوئی آ جائے اور کہے کہ بھئی میں کرتا ہوں، چلو، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر چھاپ بھی دیں تو پڑھے گا کون؟ آج کل تو قوم کو پڑھنے سے تعلیم بھی کوئی نہیں رہ گیا. بہت زیادہ بھی کسی کو شوق ہوگا وہ کہہ کر کہ پی ڈی ایف دیکھتے ہیں. خدا کے بندو، یہ پی ڈی ایف یہیں پہ رہ جائیں گے. پی ڈی ایف کے اندر اتنی مصیبتیں ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. میں نے خود دیکھا، میری اپنی ترجمہ شدہ کتاب میرے پاس آئی، میں تو حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے. 10-12 صفحے ہی غائب ہے بیچ میں سے. جس نے پی ڈی ایف بنائی اس نے اپنے حساب میں بنا لی، جو اسے پسند نہیں آیا وہ اس نے نکال دی. یہ ہوتا ہے پی ڈی ایف کے ساتھ. اس لیے ہارڈ کاپی کا جو معاملہ ہے وہ کبھی بھی پی ڈی ایف کا نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ تو ایک دل کا بپولا تھا، پھٹ گیا آپ کے سامنے. بچوں ہے کون کو فکر نہیں رہ گئی اب کتابوں. میں کیا آپ یہاں پہ لاہور میں بیٹھ کے آپ کے سامنے عرض کروں گا. اسی لاہور میں کتنے بڑے بڑے ہمارے علماء گزرے، سید علی حائری اور ان کے والد ابو الحسن غزالی کے اتنی بڑی بڑی کتابیں چھوڑ کے گئے، آج تک وہ چھپی نہیں. قوم کو پتہ ہی نہیں کیا لکھ کر کے. بڑے صغیر آپ کو ان والوں کی تو نہیں معلوم کی عادت ہو گئی ہے کہ علماء کے علمی اثاثوں کا دروازہ لگا. کبھی آپ قوم جائیں نا اور جا کے کہیں کہ میں بر صغیر پاک و ہند سے آیا ہوں، تو سب سے پہلے آپ سے سوال کریں گے اچھا کہ آپ میر حامد حسین ہندی کو جانتے ہیں؟ ابھی میں آپ سے پوچھوں تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کون ہے. یہ ہمارا حال ہو گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جن علماء نے ہم پر احسانات کیے ہیں ان کے نام کیا ہیں. کام تو دور کی بات ہے. ہندوستان پاکستان میں یعنی بر صغیر میں سب سے پہلے جو کتاب شیعوں کے خلاف لکھی گئی اس کا نام تھا تحفہ اثنا شریعہ. دہلوی خاندان، محدث دہلوی خاندان دلی کا مشہور، ان کی ایک چشم و چراغ نے کتاب لکھی تھی. متعدد جواب دیے گئے اس کتاب کے. نہیں پتا ہوگا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا، مجھے معلوم ہے. اور اس کتاب میں 15 باب تھے. کتنے جی؟ 15 ابواب. ان 15 ابواب میں سے ایک باب تھا امامت کے بارے میں. اس کے بارے میں اس ایک باب امامت کے جواب میں میر حامد حسین دادا، میر حامد حسین دادا، میر ناصر حسین
بیٹا میر سعید ابقاتی پوتا 3 نسلوں میں 100 جلد کی کتاب لکھی تھی ایک بات کے جواب میں. 100 جلد کی کتاب. ہم پریشان ہوتے ہیں علامہ ہلی نے بہار الانوار کیسے لکھی تھی. حضور آپ کے اپنے علاقے کے ہیں 100 جلدوں میں. ابھی وہ چھپنا شروع ہوئی ہے, آج تک چھپی بھی نہیں ہے پوری. آج تک نہیں چھپ سکی. اب ایران میں آیت اللہ میلانی کا مؤسسہ سے چھاپ رہا ہے فارسی اور عربی زبان میں. وہ کہہ رہے ہیں جی 80-85 جلدیں بنیں گی کچھ جو مل گئی ہیں ہمیں, جو نہیں ملی وہ تو گئی ختم ہو گئی. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کام کر رہے ہمارے علماء. صلوات پڑھ لیں محمد والے. بات پہنچی ہے. میں کیا کروں کہ اس طرف بات چلے گی. میرا موضوع نہیں تھا لیکن چلے اچھا ہو گیا, اس بہانے تذکرہ تو ہو گیا. یہ جو ہمارے آج کے بچے سمجھتے ہیں کہتے ہیں کیا کیا ہے مولویوں نے, کیا کیا ہے مولویوں نے. آپ کو نہیں پتا کہ کتنی جانیں لٹائی ہیں انہوں نے اپنی. میر حامد حسین کے بارے میں ملتا جب ان کے بیٹے انہیں غسل دے رہے تھے تو جو ساتھ میں پانی ڈال رہا تھا اس نے دیکھا سینے پہ کالے رنگ کا دھبا ہے. اس نے کہا میر صاحب یہ کیا ہے. جب بزرگ ہو گئے تھے بیٹھ کے کتاب پڑھی نہیں جاتی تھی تو سینے پہ رکھ کے پڑھتے تھے. یہ اس کتاب پہ رکھنے کی وجہ سے گڑھا پڑ گیا ہے. ایک کتاب کا جواب دینے کے لیے امیر المومنین کی امامت و ولایت کے دفاع کے لیے ہم کہہ رہے ہیں آج کل آئے ہمارے علماء کے پاس ولایت علی نہیں. آپ تک پہنچی کیسے ہے. ان لوگوں نے کتابیں نہ لکھی ہوتی تو آپ کو پتا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بہرحال صلوات پڑھ لیں محمد. بات علامہ ہلی سے چلی اور میر حامد تک آ گئی. علامہ ہلی نے کون سی کتاب لکھی تھی جی؟ منہاج الکرامہ, جس کا جواب دیا گیا کس سے جی؟ منہاج السنہ. اب یہ ساری کمی باندھی ہے اس نقطے کے لیے, اس کو خدا را ذہن میں اتار دیجیے گا. علامہ ہلی نے استدلال کیا کہ بھئی مکتب تشیع یعنی اسلام کا وہ ورژن جو غدیری ہے واحد یہ مکتب ہے جو یہ بیان کر سکتا ہے کہ یہ جو 12 خلفاء اور امیر تھے رسول کی طرف سے جن کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ کون ہیں, اور جتنے بھی شیعہ ہیں کسی ایک شیعہ میں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا امامیہ میں کہ یہ 12 کون ہیں. معین واضح. اس جواب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ابن تیمیہ صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا. مگر تم کون اور تم کیسے کہتے ہو؟ ہم بتاتے وہ 12 کون ہیں. اور پھر گننا شروع کیا اور گنتے گنتے 7ویں نمبر پہ جس کا نام لکھا رسول کے خلیفہ میں وہ تھا یزید. بات پہنچ گئی. اب سمجھ میں آ رہا ہے اسلام کا ورژن کہاں گیا. وہ لکھ رہے ہیں جی کون ہے رسول کا 7واں خلیفہ؟ یزید. اب آپ سے میرا ایک سوال ہے مسلمانوں سے, جس اسلام کے ورژن میں یزید جیسے فاسق کو, فاجر کو, شرابی کو, نفس محترم کو قتل کرنے والے کو خلیفۃ المسلمین کہا جائے, آپ کو لگتا ہے وہ اسلام ہوگا جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک اسلام دین فقط اسلام ہے. میرے نزدیک دین فقط اسلام ہے. کیا یہ اسلام تھا؟ حضور بڑی مصیبتیں ہوئی ہیں. میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں دامن وقت میں کوئی کیا رشتہ نہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ دین اور سیاست کو جدا کر دو, فائدہ کیا لینا تھا؟ توجہ. جیسے ہی دین کو سیاست سے جدا کیا, اب اگر کوئی شخص آ کر کہتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تو جو خلیفہ بنا بیٹھا اس نے فوراً کہنا تھا بھائی میں تو سیاست سنبھالتا ہوں, میرا دین سے کیا لینا دینا. امام حسین علیہ السلام
اگر گھر سے نکلے تھے تو جو ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ امت مسلمہ کی بات دور اس کے ہاتھ میں دی جائے. امام حسین کو یہ اختلاف تھا یزید سے. حضور توجہ، جب غریب کو پس پشت ڈالا گیا اور خدا کے بنائے ہوئے پر اپنے بنائے ہوئے کو فوقیت دی گئی تو اس کے بعد نتیجہ جانتے کیا نکلا؟ آپ سنیے گا. وہ کام جو امیر شام کی حکومت تک نہیں ہوا تھا، امیر شام کی حکومت کے اختتام پہ وہ بھی ہو گیا. اور وہ کیا تھا؟ خلافت کو موروثی بنا دیا گیا. ابھی تک کسی بھی زندہ خلیفہ نے، اور جو ہے نا کسی بھی زندہ خلیفہ نے اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کے لیے، ایسا بیٹا کہ جو کسی طور بھی مسلمانوں پر حکمرانی کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا، اس کی بیعت نہیں دی تھی. لیکن امیر شام کے دور میں کیا ہوا؟ باقاعدہ بیعت لی گئی. جو بیعت نہیں کر رہے تھے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، زبردستی بیعت ہوئی. جبکہ امام حسن سے جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بات طے پائی تھی کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو امیر اور خلیفہ معین کرنے کا حق نہیں رکھتا. اگر میں زندہ ہوا تو خلافت میرے پاس لوٹ آئے گی، اور اگر میں نہ ہوا تو میرے بھائی حسین کے پاس لوٹ کے آئے گی. خلافت کی شک تھی، یہ صلح نامے کی شک تھی. لیکن اس کی بھی کوئی پاسداری نہیں کی. اب سنیے گا اہم ترین موڑ جو آنے والا ہے تو بہت سی چیزیں، لیکن یہاں پہ روک دوں، اب وقت نہیں ہے. جب یہ سب کچھ ہوا، اور یہ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، مجھے معلوم ہے کئی لوگ کہنے لگے یاد ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہاں، یہ یہاں سے نکلی ہے کہانی. اب جب ایسے افراد آ گئے کہ جن کا کوئی کام نہیں تھا، جنہیں آنا نہیں چاہیے تھا، جب وہ آئے تو انہوں نے وہی کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ توجہ ہے؟ حرکتیں جو کی انہوں نے وہ چیز جو نہیں ہونی چاہیے تھی. پریشان تو نہیں ہے نا؟ میری آواز دو بیٹھی ہوئی ہے لیکن آپ کی تو نہیں بیٹھی ہوئی انشاءاللہ. اور حبیب خدا خاتم الانبیاء والانبیاء صلی اللہ ٹھیک ہے جی. بٹھا دیا گیا اسے جسے نہیں بٹھانا تھا، اور کام اس نے وہی کیے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. تو بھائی اب کچھ لوگ تو موجود تھے جو کہنے والے تھے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. سامنے سے آ کے نہ کہیں چین گوئیاں تو ہوتی ہیں نا. آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں، کچھ کہنے کی ضرورت ہے مجھے. آپ کے دل میں کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے جی، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ برملا اظہار نہیں کر سکتے. تو آج کے دور میں یہ چل رہا ہے تو اس دوران میں سوچئے کیا ہوگا اس وقت حال جہاں فقط اگر یہ پتا چل جائے کہ اس کا کوئی تعلق بنتا ہے علی سے نہیں، بنی ہاشم سے. علی تو دور کی بات ہے، اگر بنی ہاشم سے بھی اس کا کوئی تعلق ثابت ہو جائے، شک کی بنا پر، یقین نہیں ہے شک ہے، لکھ کے بھیج دیا. اگر شک بھی ہو وظیفہ کاٹ دو، گھر گرا دو، شہر بدل کر دو. ایسے حالات میں آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہوگا. کئی لوگ دل میں برا سمجھ رہے ہیں، بول نہیں سکتے. کچھ ہیں جو بولتے ہیں ابو ذر صفت، ہر کوئی تو ابو ذر بول سکتا ہے. اسی لیے جب مدینے میں تھے تو وہاں وقت ڈال کے رکھا ہوا تھا. مدینے سے اٹھا کے بھیج دیا شام کے، چلو وہاں جائے گا شاید چپ ہو جائے، وہاں اور تیز ہو گئے. اس لیے جو مدینے والا تھا وہ تو تھوڑا تھا، تم تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہو. ادھر اور جناب یار معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اس نے کہا بھائی اگر چاہتے ہو شام ہاتھ سے نہ نکلے، جملہ عجیب ہے، اگر چاہتے ہو شام ہاتھ سے نہ نکلے تو اسے واپس بلا لو.
یعنی اس نے بتا دیا اگر علی والا ایک کھڑا ہو جائے تو شام والوں کی ہزاروں محنتوں پہ پانی پھر سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. مدینہ ہاتھ میں لے گا واپس بلا لیا اور پھر وہ صحرا بدل کر دیا کہ اب جانتے ہیں آپ ربضہ اور قسمہ کرسی کے عالم میں وہاں پہ حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی. وفات نہیں ہے یہ شہادت ہے. ظلم کے نتیجے میں میرے اس صحابی رسول کو رسول کے دنیا سے گئے ہیں. ظلم کے نتیجے میں وہ جو ہے چند لوگ بولتے ہیں. آپ سنیے وہ جو بولتے ہیں ان کو بھی تو چپ کرانا ہی نہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈھونس سے سکوں کی جھنکار سے دباؤ سے چپ ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو بے وقوف بنانا پڑتا ہے. ہاں جی ابھی آپ کا میڈیا سارا وقت کیا کام کرتا ہے؟ کیا کام کرتا ہے؟ وہ کبھی اصلی خبر نہیں دے گا. وہ دکھائے گا وہ جو دکھانا چاہتا ہے. وہ ایسے انٹرپریٹ کرے گا, وہ آپ کے سامنے اس طرح سے بات کرے گا کہ جو چیز اس کے دماغ میں ہے کسی طرح وہ آپ کی زبان پہ آ جائے. اور جو ہے یہ ابھی سے تھوڑی شروع ہوا ہے ماشاءاللہ, یہ پرانی عادت ہے, وہاں سے چل رہا ہے. ہوا کیا اب سنیں. ایک شخص آ گیا کسی خلیفہ کے پاس, یعنی جو بعد رسول مسلمانوں پہ حاکم رہا ان میں سے کسی ایک کے پاس, اور آ کے کہنے لگا یہ تم کیوں کر رہے ہو, یہ ظلم ہے, یہ ظلم نہ کرو, یہ ظلم کے نتیجے میں تمہارے پہ اللہ کا عذاب ہوگا. ہاں آپ اسے کیسے بدلیں؟ بڑا پینترا ہے جناب, سنیے. کہنے لگے دیکھو بھائی ایک بات بتاؤ, میں جب مسلمانوں کا حاکم بنا تو یہ خدا کی مرضی سے تھا یا نہیں تھا؟ اب آپ میں سے کوئی کسی سے پوچھے کہ بھئی یہ کام ہوا اس میں کیا, چلیے میں دوسری طرح آتا ہوں, کیا دنیا میں کوئی بھی کام خدا کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بھائی کہاں ہیں آپ حضرات, آج پاس کہیے بات. کیا دنیا میں کوئی بھی کام خدا کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ بھی کہہ رہا ہے جو ظلم کر رہا ہے کہ بھائی میرا کیا کرنا, میں تھوڑی آیا, خدا کی مرضی تھی کہ میں خلیفہ بنا, اور یہ جو تم پہ ظلم کر رہا ہوں نا یہ بھی خدا کی قضا و قدر ہے. اللہ چاہتا ہے وہ اللہ کی چاہت کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا. کہاں گیا اسلام, رخصت. یعنی اب جو نسل آ رہی ہے, عجیب جملہ ہے, اب اس جملے کے بعد اور اس کانسیپٹ کے بعد جو نسل آ رہی ہے وہ ظلم خلیفہ کا سہ رہی ہے یہ سوچ کر کہ یہ خدا کی قضا و قدر ہے. یہ خدا کی مرضی ہے. سوچئے خدا کا شکر ادا کیجئے, حسین دیا ہے اس نے آپ کو, کہ جس نے یزید جیسے کو آپ کو قبول کرنے کے لیے خدا کی مرضی والا لیپ نہیں لگانے دیا. ورنہ تو وہ کہہ چکا ہے جناب خدا کی مرضی ہے. اپنی بات نہیں پہنچ رہی. جناب امیر کا دور حکومت آیا, کتنی جنگیں لڑی مولا نے ہیں؟ اپنے دور حکومت میں بھائی 3 جنگیں لڑی ہیں یار. جمل صفین مہربان, اپنے دور حکومت میں, مولا رسول اللہ کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. 3 جنگیں. پہلی جنگ کون سی تھی؟ جمل. یہ پریشان کیوں ہیں یار آپ اتنے, مجھے ہونا چاہیے, میں بول رہا ہوں. جمل ہوئی. جنگ جمل جس وجہ سے ہوئی, جو محرکات تھے, جب ان سے سوال ہوا کہ بھائی یہ کیوں ہوئی جنگ, تو جانتے جواب کیا ملا؟ اب میرا کیا قصور ہے, خدا چاہتا تھا. آپ جائیے طبقات اپنے ساتھ میں واضح طور پر لکھا, میں نے کیا, خدا چاہتا تھا. یعنی اب ہو کیا رہا ہے,
یہ ہے وہ ورژن جس نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا. ظلم سہو خدا کی مرضی سمجھ کر, چپ رہو خدا کی مرضی سمجھ کر. جب بات یہاں تک آ جائے اب انسان کو سوچنا چاہیے وہ کون سے اسلام کے ورژن پہ چل رہا ہے. اور ہمارے ائمہ نے ہمیشہ کھڑے ہو کے کیا کہا. 40 مسئلے بات تو کر دوں, یہ نہ ہو یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤ کہ ابھی مولانا نے کہہ تو دیا حل نہ کیا. جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے, اس میں نا اپنے یقین بھی ہے اس پہ. کتنا 100% اختیار کے ساتھ. حضور خدا کی جو چاہت ہے نا وہ 2 طرح کی ہے. اب سن لیں, ہر چاہت ایک سے نہیں ہے. ایک چاہت خدا کی وہ ہے کہ جس میں خدا آپ سے چاہتا ہے آپ کچھ کریں لیکن اپنے اختیار کے ساتھ. میں مثال دیتا ہوں, خدا چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں. کیا خدا نہیں چاہتا؟ خدا کی مرضی ہے نہیں کہ آپ نماز پڑھیں, ہے نا؟ تو اگر خدا کی مرضی ہے کہ آپ نماز پڑھیں, اس کی چاہت, مشیت, ارادہ, تو پھر سارے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بتائیں, سب کو پڑھنی چاہیے. کیا خدا نہیں چاہتا کہ آپ غریبوں کی مدد کریں؟ چاہتا, کیوں نہیں کرتے؟ ہاں, یہاں ہے وہ مغالطہ جو عالم اسلام میں ایسا گھسایا گیا کہ آج تک جاگ نہیں چکے. خدا چاہتا ہے کہ تم یہ عمل کرو لیکن اپنے اختیار کے ساتھ. میں تمہارا اختیار سلب نہیں کروں گا, کیونکہ اگر اختیار سلب ہو جائے تو نہ جزا ہے نہ سزا ہے. اگر میں اس بچے کو زبردستی کہوں بیٹا آؤ اور آ کر یہ گلاس توڑ دو, تو اس گلاس کے توڑنے کے بعد اگر میں اسے سزا دوں تو سزا کا کوئی موقع نہیں ہے, کیونکہ میں نے اس سے زبردستی گلاس توڑوایا ہے. لیکن اگر میں اس کو کہوں بیٹا یہ گلاس قیمتی ہے, یہ پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسے پینے کے لیے استعمال کرو لیکن اسے توڑنا نہیں. اس کا مطلب یہ میں چاہتا ہوں یہ نہ توڑے, لیکن اگر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے توڑ دے اور اب میں اس سے پوچھوں کیوں توڑا, تو اب حق بنتا ہے پوچھوں کہ کیوں توڑا. اگر اللہ اپنے ارادے کو ہر جگہ ایک سا رکھتا تو جنت و جہنم بھی بے معنی تھی. پھر جنت کاہے کی, جہنم کاہے کی؟ کیوں اللہ نے یہ سارا اسکرپٹ بنایا؟ یعنی انبیاء بھیجے, شریعتیں بھیجی, کس لیے؟ بات واضح نہیں ہونی شاید. کس لیے بھیجے؟ اس لیے بھیجے کہ اللہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا. اگر حکم دینے کے بعد, یعنی اللہ حکم دینے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے قتل نہ کرو, اس کے باوجود بھی یزید سے حسین کو قتل کروا دے, پھر کیا فائدہ تھا شریعت بھیجنے کا؟ جب سارا کچھ اسکرپٹڈ ہی رکھنا تھا تو نبی کائے بھیجے؟ قرآن کیوں بھیجا؟ شریعت کیوں بھیجی؟ یہاں سے معلوم ہوا خدا کی 2 چاہتے ہیں, 2 ارادے ہیں. ایک ارادہ ہے ارادہ تشریعی جس میں انسان کا اختیار دخیل ہے, انسان اپنے ارادے سے اللہ کی چاہت پہ عمل کرتا ہے. اور دوسرا ارادہ تکوینی کہ جہاں وہ کر لے وہاں انسانوں کا کوئی پس نہیں چلتا. وہاں جہاں تشریعی ہو وہاں یہ احکامات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے. جہاں اس کا ارادہ تکوینی ہو وہاں آواز آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر نجاست کو دور رکھے. اس ارادے میں کسی کا دخل نہیں ہے, یہ اس نے ارادہ کر لیا تو کر لیا, کسی کا اختیار نہیں ہے. لیکن یہ جو دیگر معاملات ہیں شریعت سے متعلق, ان میں اختیار دیا ہے, اپنے اختیار سے کرو.
کیونکہ اگر اختیار سلب ہو جاتا تو پتہ کیسے چلتا کون صاف دل کا ہے کون ٹیڑھے دل کا ہے؟ یہ اختیار بتاتا ہے کہ کون صاف دل کا ہے کون ٹیڑھے دل کا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، کسی کو شک ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو سب سے نماز کیوں نہیں پڑھواتا؟ اچھا نماز دور کی بات، سب سے کلمہ کیوں نہیں پڑھواتا؟ کیا خدا نہیں چاہتا سارے مسلمان ہو جائیں؟ چاہتا ہے، تو کیوں نہیں کرواتا؟ کہ میں چاہتا ہوں لیکن لوگ اپنے اختیار سے آ کے پڑھیں۔ وہ جو گردن پہ تلوار رکھ کر کلمہ پڑھوانے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ جو شریعت گولی سے آتی ہے نا، وہ شریعت گولی سے چلی بھی جاتی ہے۔ اگر انسان نے سوچ سمجھ کے اختیار کے ساتھ کسی کو قبول کیا ہو تو پھر کربلا جیسے میدان میں بھی کھڑے ہو کر وہ یہ نہیں کہتا جان بچا لیتا ہوں، نہیں اٹھنا ایسے۔ اب سوچئے کتنی بڑی مصیبت ہے یہ اسلام میں کہ ہر چیز کو جو خلیفہ کر رہا ہے، جو حاکم وقت کر رہا ہے، یہ کہتے قبول کیے جاؤ کہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ ابھی آپ جائیے، وقت نہیں رہ گیا، آخری بات، کئی ایسے افراد ہیں جو ابھی تک یزید کا دفاع اسی بنا پہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یزید کا کیا قصور تھا، خدا چاہتا تھا کہ یزید کے ہاتھوں حسین قتل ہوں تو ہو گئے۔ ہاں اب آپ دیکھیے، اللہ اکبر، اسی شخص کے اگر بیٹے کو آگے کوئی قتل کر دے اس وقت یہ نہیں کہے گا خدا کی مرضی تھی قتل ہو گیا، میں کسی کورٹ میں کیس لے کے نہیں جاؤں گا۔ بات نہیں پہنچا پایا شاید۔ بھائی آپ کے کسی رشتہ دار کو کوئی آپ کے قتل کر دے، اگر آپ یزید کے ہاتھوں سے حسین کا قتل خدا کی مرضی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کے قتل کو قاتل کی وجہ سے خدا کے کھاتے میں نہیں ڈالتے؟ نہیں، پوری دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں سب میں عدالتیں بنی ہوئی ہیں کہ اس نے میرا حق کھایا لے کے دو، اس نے میرے رشتہ دار کو قتل کیا یا قتل کرو یا دیت لے کے دو۔ جب خدا کی مرضی تھی، جب خدا کی مرضی تھی تو کس چیز کا کیس لے کے جا رہے ہو؟ معلوم ہوا خدا کی مرضی کا رونا بس یزید کی دفعہ میں آتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی دفعہ میں نہیں آتا۔ عجیب ہے، کم از کم اصول تو ایک رکھو۔ آخری بات، اس قدر زہریلا کر دیا ماحول عالم اسلام کا، اور ایسے ورژن پہ ورژن لے کر آئے اسلام کے کہ ایک ایسا موقع آ گیا کہ لوگوں نے کہا وہ جو رسول کہہ کہہ کے گئے ہیں نا اس سب کو بدلو، سب بدلو۔ کہاں سے شروع کریں؟ شروعات وہاں سے کرو کہ رسول کی سب سے زیادہ جو باتیں ہیں، رسول کے سب سے زیادہ اقوال اور احادیث ہیں، وہ بنی ہاشم، علی، فاطمہ، حسن، حسین کے بارے میں، جن کو ہم ان کے مقابلے میں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں حدیثیں گڑھواؤ۔ ماشاءاللہ ایک طرف اشارہ کر دوں فقط، اجازت ہے؟ صرف 5 منٹ رہ گئے میرے پاس۔ حضور آپ جانتے ہیں جب مولا علی رسول اللہ کے بستر پہ سب شب ہجرت لیتے تھے، آیت آئی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنا نفس، اپنی جان بیچ دیتا ہے اور خدا سے اس کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے یہاں قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے، خدا ان کو بڑی رحمت کرے گا۔ اس مقام پہ وہ بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے خدا نے رسول سے کہا اے رسول
یہ جو سونے والا ہے اس سونے والے سے پوچھو سونا بیچے گا؟ اور رسول نے کہا کہ اے سونے والے کیا سونا بیچے گا؟ تو سونے والے نے کہا یہ بتائیے خریدار کون ہے؟ تو رسول نے کہا کہ سونے والے تیرا سونا خدا نے خریدنا ہے۔ تو پھر بیچنے والے نے کہا اگر خدا خریدار ہے تو پھر جو اس کی مرضی ہو وہ دے دے، جو اس کی مرضی ہو وہ دے دے۔ اور خدا نے مرضی دے دی، خدا نے مرضی تو دی ہے۔ بات واضح؟ آیت کس کے لیے اتری؟ امیر مومنین کے لیے۔ اب سنیے دوسرا ورژن کیا کر رہا ہے۔ ایک شخص نے جو علی کا بڑا ہی ترینہ دشمن تھا، علی پر ممبروں سے لعنت کا سلسلہ جس نے شروع کروایا، جناب امیر کے خلاف جنگ لڑی، امیر المومنین پر سب و شتم کرواتا رہا۔ اس نے ایک شخص کو بلایا اور کہنے لگا مجھے تم سے ایک حدیث گھڑوانی ہے۔ کیا؟ تو وہ بعد میں بتاؤں گا۔ یہ لو 1,00,000 درہم، میں اپنا ایمان 1,00,000 درہم میں بھیج دوں؟ نہیں۔ 2,00,000 نہیں، 3,00,000 نہیں، 4,00,000 کا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ 4,00,000 درہم۔ ابن حزم اندلسی نے اس کو المحلہ میں نقل کیا جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں، کوئی جائے تو جا کے دیکھ سکتا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے یہ جو آیت گزری تھی نا شب ہجرت علی کی شان میں، لکھ دوں یہ شاید یہ آیت نازل ہوئی ہے علی کے قاتل ابن ملجم کی شان میں۔ کہاں ہے؟ سوچئے کہاں جا رہا ہے اسلام کا ورژن؟ کہاں؟ پریشان ہو گیا؟ کوئی ان سے پوچھے بھائی جس کی شان میں تم آیت لکھوا رہے ہو وہ اس پر پیدا بھی ہوا تھا جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے یا نہیں؟ کس کے لیے لکھوائی جا رہی ہے؟ اللہ علی کے قاتل کی شان میں۔ اور اب دیکھیے ایسے ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو اس روایت کی تشریح بھی کرتے ہیں، تاکہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آیت اس کی شان میں آئے؟ ہم بتاتے ہیں، ابھی سیٹ کر دیں گے۔ کیسے سیٹ ہوگی؟ تو دیکھیے جب علی کو ابن ملجم قتل کرنے جا رہا تھا اسے معلوم تھا اگر علی کو قتل کیا تو میں بچوں گا، میں بھی نہیں پکڑا جاؤں گا، خلیفہ تو مسلم ہے، اور جب پکڑا جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ ابن ملجم اپنے اجتہاد کی بنا پہ، توجہ فرمائیں گے ان کا جملہ، ابن ملجم اپنے اجتہاد کی بنا پہ علی کو قتل کرنا قرب الہی کا وسیلہ سمجھتا تھا۔ یعنی وہ یہ جانتا تھا کہ میں علی کو قتل کروں تو اس سے مجھے خدا کا قرب حاصل ہوگا، تو چونکہ اس نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے علی کو قتل کیا ہے اور اسے پتا تھا کہ قتل ہونے کے بعد مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، اس لیے اس نے اپنی جان بیچ دی اور اللہ کی مرضی کر دی۔ توجہ فرمائیں، بہتر توجہ ہے، سن لیا؟ اب آپ مجھے بتائیں، یہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہے، میں اس طرح کی ہزاروں مثالیں رکھ سکتا ہوں۔ سوچئے دین کہاں گیا ہوگا؟ اور اب شکر ادا کریں حسین اور اہل بیت کا کہ آپ کو کن کن مصیبتوں سے بچا کر اس دین کو پہنچایا ہے۔ جو یہ کارنامے کر گزرے ہو، ایک اور حدیث ہے مشہور، کیا آپ بیان کروں آپ کو؟ جلالی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی، اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اس حدیث کا دوسرا ورژن جانتے ہیں کیا؟ اللہ خدا مجھے معاف کر، پروردگار نہ کرے توفیق نہ بخشے۔ کہا یہ نہیں کہا تھا رسول نے، تو کیا کہا تھا؟ رسول نے کہا تھا اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو قارون کو موسیٰ سے تھی۔ جو قارون کو ہارون کو سوچئے، حضور سوچئے کیا ہوا ہوگا اس تاریخ میں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کو بیان کرتا ہوں۔ دین کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ جو دین خدا کی نگاہ میں پسندیدہ تھا، جسے قدیر پہ رسول کے ہاتھوں کامل کیا تھا، جسے اپنے دین کے طور پہ مسلمانوں کے لیے پسند کیا تھا، یہ حال ہوا ہے اس کا۔ اب دنیا آگے کہہ رہی ہے مسلمانوں کو مار کیوں پڑ رہی ہے؟ مار نہیں پڑے گی تو کیا ہوگا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی حقدار سے اس کا حق چھنے گا، کبھی بھی گفتگو، کبھی بھی حرکات، کبھی بھی راہ مستقیم نہیں رہ سکے گی، ممکن ہی نہیں ہے۔ بس نہیں روک گیا۔ ایسا بغض تھا کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد حسین کے سر سے بھی بدلے لیتے رہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، میری طرف توجہ رکھیں، آپ مسائل سنیے۔ وہ حسین جس کے لبوں کی رسول اللہ بوسے لیتے تھے، اس حسین کا سر تشت میں رکھ کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مجھے معاف کریں سادات و پیارے سادات، میری عادت نہیں ہے وہ روایتیں پڑھنے کی جو میں اپنی آنکھ سے نہ دیکھوں۔ حسین کا سر تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں اوپر کپڑا ڈھکا ہوا ہے، اور جب لا کے پیش کیا گیا نا، مجھے معاف کرنا، کہاں رکھا گیا جانتے ہیں؟ ابن زیاد جس پچھڑے پہ پیر رکھ کے بیٹھا تھا، لگا ہوا ہے، دیکھ رہے نا، اس پر ایک پنجہ ہے، پٹکا ہے، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ اچانک سے نیچے گرنے لگا ہے، کتنے لوگ دوڑے ہوئے آئیں گے، اس کو اٹھائیں گے۔ میں پوچھوں گا کیوں اٹھایا؟ کہیں گے علم عباس ہے۔ میں کہوں گا کہ عباس نے ہاتھ میں پکڑا تھا؟ کہ نہیں، نسبت ہے، اس پہ حسین کا نام لکھا ہے۔ حضور حسین کے جس پہ نام لکھا ہے، آپ کی نگاہ میں اتنی اس کی منزلت، سر حسین کو ابن زیاد کے قدموں میں رکھ دیا گیا۔ اس لائن نے اپنی چھڑی سے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ روایات کہتی ہیں کہ امام حسین کے، یا مشہور جو ہے وہ الگ ہے، جو اصل روایت ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں اگر مجھے آپ کہیں۔ عام طور پہ معروف یہ ہے کہ امام حسین کی جو گردن ہے اسے کند خنجر سے کاٹا، لیکن روایات میں کند خنجر کا تذکرہ نہیں۔ روایات میں ملتا ہے بسیف المحنت، شیخ نے اپنی ہنڈی تلوار سے۔ اب مجھ سے پوچھے ہنڈی تلوار کیا ہوتی ہے؟ ہنڈی تلوار اس تلوار کو کہتے ہیں جس کی ایک طرف دھار ہو اور دوسری طرف سے وہ آری کی طرح ہو۔ دوسری طرف سے آری کی طرح، وہ جو آری والا حصہ تھا نا، شم نے حسین کے پسے گردن رکھا، اس سے گردن حسین کو تن سے جدا کیا۔ میں حوالہ دے سکتا ہوں آپ کو، میں اپنی طرف سے پڑھنے کا عادی نہیں۔ بالسیف المحنت، ہنڈی تلوار سے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کی گردن ہنڈی تلوار سے، آرے سے کاٹی گئی ہو
تو جو گردن کی سطح ہوتی ہے نا وہ ہموار نہیں ہوتی ہے۔ اس لعین کے سامنے جب جا کے سر حسین رکھا گیا نا، اس نے زلفوں سے پکڑا اور اٹھا کر چاہا کہ سر حسین کو گردن کے بل ٹکائے، لیکن چونکہ سیف مہند ہندی تلوار سے کٹا تھا، سطح ہموار نہیں تھی، یہ رکھتا تھا سر حسین بار بار رخسار کے بل گر جاتا تھا، یہ رکھتا تھا گر جاتا تھا، رکھتا تھا گر جاتا تھا۔ آخر میں تیش میں آ کر کہنے لگا کیا کوئی ہے جو سر حسین کی گردن کو برابر کرے؟ ایک لعین اٹھا، یہ علامہ حسین بخش چارہ صاحب نے اصحاب الیمین کے بالکل آخری دو صفوں میں یہ روایت لکھی ہے۔ ایک لعین اٹھا کہ امیر مجھے اجازت دے، کیا اجازت ہے؟ اس لعین میں اپنا چاقو نکالا، دربار میں دوبارہ حسین کی گردن پہ خنجر چڑھا۔ سید سجاد کھڑے دیکھ رہے، زینب عالیہ دیکھ رہے، سکینہ دیکھ رہے۔